تعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والنازعات غرقا والناشطات نشطا صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ جل شانہ کی توفیق خاص اور عنایت و رحمت کے صدقے اور اس کے حبیب داور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر کے صدقے ہمیں یہ تربیتی عشق والی، خیر والی، محبت والی اور امن کے درس والی، سکون والی، روحوں کو پاکیزہ اور تزکیے کی خیر لینے والی، دلوں کے اطمینان و سکون اور ایمان کی بہار کو پربہار کرنے کا ذریعہ بننے والی یہ نشستیں جو جمعۃ المبارک میں ہم جمع ہو کر قرآن کی خیر لیتے ہیں، ان آیات نور سے نور حاصل کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ سے اپنے آپ کو تعلیم و تربیت سے وابستہ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی ذوات مقدسہ سے جڑ جاتے ہیں۔ ہمارا موضوع شان اولیاء اور محبت اولیاء پر چل رہا تھا، اور پچھلی چیز کو میں جوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ ولایت اور ولی ہونے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی خیر والا ہونا اور آپ کی ظاہری سیرت کے مطابق مقدور بھر چلنے والا ہونا، چونکہ تاجدار کائنات کو رب نے معزون بنایا ہے، اذن والا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے یہ اختیارات عطا فرمائے، یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ میں مٹی سے مورت بناتا ہوں تو پھونک مارتا ہوں بِإِذْنِ ہی، اس کے اذن سے، مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ ہی، اس کے اذن سے، میں برس زدوں کو ٹھیک کرتا ہوں بِإِذْنِ ہی، اس کے اذن سے۔ یہ ساری باتیں بار بار اذن کے ساتھ آ رہی ہیں، اس کی اجازت سے۔ اور تاجدار کائنات کی بات آئی سورہ احزاب میں تو محبوب کے لیے اذن مستقل کر دیا۔ کیسے؟ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ۔ بس ایک مرتبہ کا محبوب، اوروں کو اجازت بار بار، اور تیرے لیے ساری اجازت ایک بار۔ اب اس لیے جو کوئی اذن والا بنا وہ تاجدار کائنات کی غلامی کے صدقے اذن والا بنا۔ جو میں نے عبد کی 3 قسمیں کی تھی نا، یہ اذن کی خیر وہ عبد معزون تب بنا، وہ تب بنا جب تاجدار کائنات کے رنگ میں رنگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ رنگوں میں نہیں ملتا۔ مالک تیرا رنگ کیا ہے کہ اگر میرے خلق کا رنگ دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھو، اور اگر میرے جلووں کا آئینہ دیکھنا ہے، کیونکہ میں اللہ ہوں، لم یلد ہوں ولم یولد ہوں، میرے جیسا نہ کوئی تھا نہ ہے، میں کسی کی مثل نہیں،
مگر میرے جلووں کا آئینہ اگر دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ نہ اس جیسا صورت میں کوئی ہنسی بنایا ہے، نہ اس جیسا سیرت میں کوئی ہنسی بنایا ہے۔ یہ کمالات میں، معاملات میں، اختیارات میں، محبت میں، چاہت میں، عشق میں جو کچھ چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، ابھی بھی سے کہو کہ محبوب فرما دو آپ کہ میری اتباع کریں۔ تو جو کوئی اس اذن والے کا غلام ہو گیا، رب اسے بھی اس کے برتن کے مطابق اتنا اذن عطا فرما دیتا۔ اب اس سے ایک ذہنوں میں سوال اٹھایا جاتا ہے، وہ جی کیسا عجیب قسم کا سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی اذن والے ہیں، یہ تصور تو نعوذ باللہ من ذالک ہندوؤں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہمیں علم نہیں چونکہ ہمارے اوپر یہ واردات کیسی گزر رہی ہے، اور نوجوان نسل کو کس طرح عقل کے عنوان سے ولایت سے ہٹایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے وہ بھی کہتے ہیں یہ بارشوں والا ہے، یہ فلاں والا ہے، یہ فلاں والا ہے۔ ارے تمہیں سمجھ نہیں لگی؟ رب باری تعالیٰ نے ترتیب دے دی ہے اور بتایا ہے، ہم نے مالک سے کہا مالک اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ رب نے آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام فرمایا ہے، انعمت جن پر تو نے انعام فرمایا، اللہ رب العزت نے انعمت علیہم، تو نے انعام فرمایا ہے، مالک کریم جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب یہ جو انعام یافتگان ہیں وہ کون ہیں؟ اب اس لسٹ کو دیکھیں تو قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اسے تفسیر قرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ رب نے فرمایا پھر دیکھیے گا فَاتَّبِعُونِ کا فیض یہاں بھی ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہاں بھی فرما رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، جو میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالیں، محبوب کی بات کریں، فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقًا۔ فرمایا وہ جو محبوب کی اطاعت والے بن گئے، محبوب کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو جنہوں نے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا، محبوب کے نالین کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، محبوب کے در اور چوکھٹ پر محبوب کے منگتے بن کر بیٹھے رہتے ہیں، اور ان در والے بن کر میری قربت والے بن جاتے ہیں، وہ کون ہیں؟ فرمایا وہی تو ہیں جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا نبیوں میں سے، پھر فرمایا والنبیین والصدیقین۔ اب نبی سے بڑا کو صالح ہوتا ہے؟ بولیں نبوت میں صالحیت بھی آ گئی، صداقت بھی آ گئی، شہادت بھی آ گئی اور رفاقت بھی آ گئی، یہ ساری باتیں آ گئیں۔ پھر رب نے ڈیفائن کیا یہ بھی ایک کیٹیگری ہے، نبوت ایک مقام ہے، نبیوں کے بعد صدیقین آ گئے۔ اب اس صداقت والوں میں شہید بھی آ گئے، صالحیت بھی آ گئی، رفاقت بھی آ گئی، آگے آئیں۔ رب نے فرمایا اب صدیقین کے بعد شہداء آ گئے، شہداء والوں میں صالحیت بھی آ گئی، رفاقت بھی آ گئی، پھر فرمایا اس کے بعد صالحین آ گئے، نیکی والے آ گئے، خیر والے آ گئے، ان میں صالحیت بھی آ گئی، رفاقت بھی آ گئی۔ اور آگے آ جائیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ان جیسے تو نہیں ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، نہ صالح ہوں گے اس طرح کے کہ رب نے جو صالحیت کا پیرامیٹر رکھا ہے اس پر اترتے ہوں، مگر وہ حسنہ اولئک رفیقا، مگر وہ ان کی جھونک والے ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہوں گے، ان کی رفاقت والے ہوں گے۔ رب نے کہا وہ بھی خالی نہیں جائیں گے، ان کے صدقے وہ بھی خیر والے ہو جائیں گے۔ تو رب باری تعالیٰ نے یہ جو کیٹیگرائز کر دیا، اب کیا کہیں گے؟ نبوت ایک کو مل گئی، صالحیت ایک کو مل گئی، نبوت یہ ان کے پاس، شہادت ان کے پاس، صدیقیت ان کے پاس، صالحیت ان کے پاس۔ تو اللہ کریم نے ڈیوائیڈ کر دیا۔ جس طرح ادھر کہا جاتا ہے ایسے نہیں ہوتا، خیر کو خیر سے ملایا جاتا ہے، خیر کو شر سے نہیں ملایا جاتا،
جب کہہ دیا رب والے، اللہ والے، تو پتا ہو گیا نا کہ یہ اللہ نہیں ہے. تو اللہ والے کہہ کر بتایا جا رہا ہے یہ اس کی محبت والے ہیں. اور جو اس کی محبت والے ہو جائیں، جنہیں وہ اپنا پیارا بنا لے، انہیں بے اختیار رکھے گا. قرآن میں دو قسم کے صرف آئے ہیں گروہ، ایک حزب الشیطان اور ایک حزب اللہ. جس طرح اللہ کے اولیاء ہیں اس طرح شیطانوں کے بھی اولیاء ہیں. جس طرح اللہ کے اولیاء، اب اللہ کے اولیاء کے اختیارات تو نہ ہوں، ہائے ہائے، ایسے ہی آپ پیارے لوگوں کے صدقے نقطہ ملا ہے. یہ دیکھیں قرآن کس طرح سے تاجدار کائنات کی بارگاہ سے خیر کھولتا ہے. آپ سنیں گے تو ایک کیفیت آ جائے گی. تو اب ایسے ایک بات ملی، دیکھیں شیطان کے اولیاء گمراہ بھی کریں، اختیار ہے. وسوسے بھی ڈالیں، اختیار ہے. لوگوں میں لڑائی بھی ڈال دیں، اختیار ہے. اور جو رب کے اولیاء ہوں وہ بے اختیار ہوں. جو رب کے ولی ہوں وہ بے اختیار ہوں. جن کی زندگیاں، جن کی سب کچھ محبوب کے ساتھ گزرا، وہ بے اختیار ہوں. کیا رب کو یہ قبول ہے کہ رب والوں کے خلاف والے لوگوں میں رکھنا بھی ڈال دے، فتنہ بھی ڈال دے، فساد بھی ڈال دے، رب سے دور بھی کر دے، اور جو ہوں اس والے وہ رب انہیں بے اختیار رکھے گا، انہیں کوئی چیز عطا نہیں کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب نے کہا اگر شیطان کے اولیاء با اختیار ہو سکتے ہیں تو سنو میرے اولیاء بھی با اختیار ہو سکتے ہیں. اور اسی لیے کہتا ہوں، اپنے حبیب سے کہلوایا ہے، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں. سمع الذی یسمع بہ، بصرہ الذی یبصر بہ، رجلہ التی یمشی بہا، یدہ التی یبطش بہا، وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّ. میں ان کے دل بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. رب یہی بتا رہا ہے اگر شیطان والو تم با اختیار ہو، دیکھو پھر جو میرے والے ہیں وہ بھی با اختیار ہیں، تاکہ انہیں کو بے اختیار نہ سمجھے. اور اس اختیار سے کس کے اختیار میں لے کے جاتے ہیں؟ اولیاء لے کے جاتے ہیں گنبد خضرا، مکین گنبد خضرا تک، پھر وہ لے کے جاتے ہیں رب والے اللہ کریم تک. یہ جو شان اور سرکل ہے، اللہ نے بھی فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام فرمایا، انعام یافتہ. اب کئی کہتے ہیں رستے کی بات ہوئی ہے، بندوں کی تھوڑی ہوئی ہے. کوئی اگر یہ کہے تو کتنا عقل سے آری آدمی ہے. کبھی نماز کو نمازی سے جدا کر کے دکھاؤ، ذکر کو ذاکر سے جدا کر کے دکھاؤ، شکر کو شاکر سے جدا کر کے دکھاؤ، عبد کو عابد کو عبادت سے جدا کر کے دکھاؤ، روزے کو روزے دار سے جدا کر کے دکھاؤ. تو انعام والوں کو رب نے رکھا اس لیے ہے، اسے انعام سے جدا کر کے دکھاؤ. رب یہی تو کہہ رہا ہے جو پہلے مجھ تک پہنچ گئے ان کے رستے پر آؤ گے تو مل جاؤں گا. اور اسی کو وسیلہ نہیں کہتے؟ بولیے نا، یہی وسیلہ نہیں؟ یہ وسیلہ کون بتا رہا ہے؟ تو ہم سے کیوں فتویٰ لگاتے ہو کہ وسیلہ نہیں ہوتا؟ رب سے پوچھو جو خود اپنے پیاروں کو وسیلہ بنا کر حکم دے رہا ہے، ان کا راستہ اپناؤ جن پر تو نے مالک انعام فرمایا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اور یہ یاد رکھیں، پھر بار بار زور دے رہا ہوں، ان کے ہاں علم بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. کیا؟ علم جسے علم باطن چاہیے، جس کو یہ نہیں پتا کہ ظاہراً وضو محبوب نے کیسے کیا، محبوب نے طہارت کیسے کرنے کا حکم دیا، جسے ظاہر کا نہیں پتا کہ محبوبوں والے بن کر دنیا میں کیسے رہنا ہے، وہ باطن کا محبوبوں کی خبر کیا دے گا؟ بات آئی سمجھ؟ کبھی کسی سے نہ گھبرائیں. اور جو اس والے ہو جائے اور محبوبوں والے ہو جاتے ہیں وہ بد دعا نہیں دیتے. یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، یہ فرمان ہے اس کا. وہ شریعت کے رستے والے رہتے ہیں، ان کا مقام شریعت والا ہوتا ہے. ہاں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں لگتی،
ہم اسے اپنے عقل کے دائرے میں لے رہے ہوتے ہیں، مگر وہ ہوتی ٹھیک ہیں، ہم اسے غلط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ابھی میں حضرت بابا بلے شاہ صاحب کا ایک شعر کا ایک ٹکڑا پڑھوں گا، آپ کہیں گے یہ تو سراسری غلط بات کر رہے ہیں آپ۔ فرمانے لگے حرام کھا چوری کر تے جنت جا، حرام کھا چوری کر تے بہشتہ جا۔ اب آپ پریشان نہیں ہو گئے؟ یہ کیا بات کر دی؟ جب اس کو کھولیں گے آپ، حرام کھا یعنی غصے کو پی جا، اور چوری کر، تاجدار کائنات کا فرمان ہے جب رات ہو جائے تو لوگوں سے چھپ چھپ کر چوری چوری رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جا، اور فرمایا بس پھر جنت چلا جا۔ ہائے 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 ہائے، ہم کیا سمجھے؟ اس لیے حضرت بابا بلے شاہ صاحب نے ٹھیک کہا ہے، وے بلیا اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ یہ بھی قرآن ہے۔ کیسے؟ رب نے کہا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، کہا ان فرشتوں کی قسم جو میرے دشمنوں کی جانوں کو بڑی سختی سے نکالتے ہیں، اور ساتھ ہی کہا ان فرشتوں کی قسم جو میرے محبوبوں کی جانوں کو یوں نکالتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں۔ موت برابر ہوئی؟ بولیے۔ تو یہی تو کہہ رہے ہیں، جو اتنے پیار سے جنہیں اپنے پاس بلائے اور جن کی ملاقات اس سے ہو جائے وہ بھی کبھی مرتے ہیں؟ زندگی کی حیت بدلتی ہے، مرا نہیں کرتے۔ یہ جو قرآن کی آیتوں سے تسلسل ملتا ہے، یہ کیوں زندگی کی خیرات ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اذن سمجھ لگا جو میں نے کہا تھا عبد معزون کیا ہوتا ہے؟ یہ معنی ہے۔ میری توجہ دلائی تھی میرے شیخ ایک پیارے ہمارے، انہوں نے، تو میں نے کہا کہ میں اس کی وضاحت کر دوں، ایک نیا ایسے خیر نصیب ہوئی کہ وہ معزون ہوتا کیا ہے؟ اذن مل جاتا ہے۔ پھر وہ اذن کی خیر یہ ہوتی ہے کہ کوئی حضور داتا علیہ رحمٰ کی بارگاہ میں جو ان کو پہچانتے نہیں ہوتے، حسد اور بغض کا شکار ہوتے، وہ عالم کہلاتے ہیں، مگر کیا عالم جو حضور داتا گج بخش کو نہ پہچان سکے، اور آ کر کہنے لگے تہاڈی جڑی مسجد ہے نا ادھر قبلہ درست نہیں۔ مقصود قبلہ نہیں تھا، مقصود بغض تھا، کہ یہ توہم ڈالنا تھا کہ داتا لجویری تم ٹھیک آدمی نہیں ہو، لوگوں یہ خراب ہے۔ نعوذ باللہ بن ذالک۔ تب بھی تھے حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں۔ آپ نے ہم جیسے گناہگار لوگ کیا کسی کو دکھائیں گے؟ وہ بڑے لوگ تھے، محنتیں کر گئے۔ آپ نے فرمایا آج کی نماز پڑھو اور میرا قبلہ درست کروا دینا۔ ہائے ہائے ہائے، ہم لوگ صرف کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ اقبال جو فرماتے ہیں، فرمانے لگے یہ زندگی گدائی، یہ زندگی خدائی، وہ زندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، اور تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے۔ کہ مرد کلندر کی ایسی نگاہ پڑتی، یہ اندر جو پسلیاں ہیں، پسلیوں کے اندر پورا ایک چربی کی لہر ہے اور اس کے اندر دل ہے۔ مرد مومن دل کرتا تو وہ سینوں میں کانپنے لگ پڑتے تھے رب کے ذکر سے، اس کی خشیت سے، محبوب کی محبت کی قربت کی خیرات پانے کے لیے۔ تو فرمانے لگے تیری نگاہ سے دل بھول گیا ہے، عشق والو ایمان والو تم بھول گئے ہو، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے شاید تیرا جذب کلندرانہ۔ یہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ اور ان سے پوچھا کہ امامت عشق، عشق کا امام کون ہے؟ آپ فرمانے لگے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق،
جو حاضر و موجود سے تجھے بیزار کرے، ہائے ہائے، اور کہے یہ کچھ نہیں ہے، اس حسن میں گم مت ہونا، دنیا کے شراب میں مت ہونا، اب یہ ایک وادی اور آنے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، یار کے جلووں کی کچھ خیر دکھا کر کہے ابھی یہ صرف جلوے کی کچھ خیر ہے، یار کیسا ہوگا؟ یہ طلب لگا دے، یہ طلب لگا دے، یہ عشق کی جوت جگا دے، یہ محبت کی خیر جگا دے کہ بندے تیرا وطن یہ نہیں ہے، تیرا مقام یہ نہیں ہے، تیرا وطن کوئی اور ہے، تیری ملاقات یہاں نہیں قبر میں مصطفیٰ سے ہونی ہے اور حشر میں رب کریم سے ہونی ہے، اس کا دیدار عطا ہونا ہے۔ تو فرمانے لگے دل کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، پھر وہ زندگی سے نہیں اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو میں نے حدیث بیان کی۔ تو حضور داتا علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بھی یہی بات تھی، آپ نے کہا بھائی نماز پڑھو، قبلہ میرا درست کروا دینا۔ وہ کر کے دکھانے والے لوگ تھے، دعوے کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کے برتن بھرے ہوئے تھے، خالی زیادہ بچتا ہے، بھرا ہوا کہتا ہے اسے کیا پرواہ۔ تو آپ نے جب نماز پڑھائی، اب پیچھے جیسے امامت پر کھڑے تھے، پیچھے سسکیاں تھیں، آہیں تھیں، اور ایسا مقام تھا، اور آپ نے جب نماز پہ سلام پھیرا تو ہر کوئی قدموں میں تھا۔ کہا حضور آج تک بس ایسی نماز نہ پڑھی نہ سنی۔ کہا ہوا کیا ہے؟ فرمایا جس قبلے کی آپ بات کر رہے تھے ہم نے ایسے ہی دیکھا کہ ہم کعبۃ اللہ سامنے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب کوئی یہ کہ جی یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا؟ بھئی جس نے کبھی، میں بتاتا ہوں، جس نے کبھی چلیں لکشمی چوک کی کڑھائی کھائی نہیں، اسے سینکڑوں بار بتاتے پورا بڑی مزیدار ہے۔ بھئی تمہیں تب کبھی تم نے اس عشق کی راہ کا سفر کیا ہی نہیں، کبھی تمہیں کوئی عاشق ملا ہی نہیں جس نے اصل میں محبوب کی بات دکھائی اور سنائی ہو، تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ قصور تو تمہارا ہے، تمہیں ملے ہی کاروباری ہیں جو جیبیں ٹٹولتے ہیں یا ہر چیز عقل پہ رکھتے ہیں۔ ہمیں عشق والے مل گئے تھے اس لیے انہوں نے عشق والوں تک پہنچا دیا۔ تو یہ عشق کی خیر ہے، یہ میں نے چاہا یہ سب کچھ جب تک ظاہری علم کی خیر نہیں پڑتی جس کے پاس۔ اور یہ بھی بتا دوں حضور داتا علیہ رحمہ کے 400 سے زیادہ اساتذہ ہیں، شاید میں نے 4000 کہا تھا، 400 کے قریب، 400 سے زائد اساتذہ، پورے چکر لگایا آپ نے۔ اب آتا ہوں ان اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، اور باتیں بتاتا ہوں ان کی، اور ان کو یہ ملتا کیسے ہے۔ فرمایا من کان قلبہ مستغرقا فی ذکر اللہ یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون ممتلئا بحب اللہ تعالی۔ اور فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کا دل صبح و شام ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہماری طرح ذکر کرنا، اور ایک ہے زندگی کے ہر لمحے پر اس کی یاد باقی رہے، اس کا پیغام باقی رہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سو دم غافل سو دم کافر، کہ جو لمحہ اس سے غفلت میں بیتا وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے منکرین میں سے نہ ہو جائیں، ان کا مقام اور ہوتا ہے، اور وہ ذکر الہی سے اکتاتا نہیں ہے، اور نیز اس کا دل محبت الہی سے لبریز ہوتا ہے، کسی غیر کے ہاں، غیر کی اس کے ہاں گنجائش نہیں ہوتی۔ اور فرمایا اگرچہ وہ اس کے آباء و اجداد، اولاد، ابنا، جتنی شہوات ہیں وہ ہر شہوت سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کسی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آتی، وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ کسی سے بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ کسی کو عطا کرتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ کسی کو ہاتھ روکتا ہے تو اللہ کے لیے۔ اور یہ جو مقام عطا ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے پھر بندوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ اور بلند مرتبہ صوفیہ اس مرتبے کو فنائے قلب کہتے ہیں، جب دل اس کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اور جب وہ فنا کرتا ہے تو وہ باقی انہیں باقی رکھتا ہے۔
باقی انہیں باقی رکھتا ہے. اب ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ بھی ایک معنی ہے. فرمایا بسا اوقات میرا مومن بندہ علم کا کوئی باب سیکھنا چاہتا ہے, رب کہتا میں روک لیتا ہوں. وہ اور تزکیہ کرتا ہے, اور تڑپتا ہے, اور صفائی کرتا ہے, میں روک دیتا ہوں کہ ابھی نہیں سیکھنا. کوئی اس میں قید لگا دیتا ہے, کسی طرح سے بھی قید لگا دیتا ہے, اور فرمایا اس لیے روکتا ہوں کہیں سیکھ کر غرور والا نہ ہو جائے. واری جاؤں مالک تیرے, واری جاؤں کہ یہ اس کا غرور آئے گا تو مجھ سے دور ہو جائے گا, فساد والا نہ ہو جائے. لوگوں, علم وہی ہے جس سے غرور نہ آئے, خیر آئے, عاجزی آئے, انکساری آئے. حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ آپ کے شاگرد تھے, فرمانے لگے حضور کوئی نصیحت فرمائیں. فرمایا نصیحت یہ ہے نہ خود کو خدا سمجھنا نہ رسول سمجھنا, اور اپنی تبلیغ مت کرنا. فرمایا حضور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا یعنی صرف اللہ رسول کی بات کے خلاف اور ان سے اختلاف نہیں, اس لیے اپنی ذات سے اختلاف کو یوں نہ سمجھنا جیسے اللہ رسول سے اختلاف ہو گیا ہے. کتنا امن کا پیغام ہے. حالانکہ اکبر کے سامنے کون کھڑے ہوئے تھے؟ حضرت مجدد الافسانی. اور فرمایا اپنی تبلیغ نہ کرنا, یہ نہ کہنا کہ میں ہی سب کچھ ہوں, بلکہ جو علم والا ملے جہاں سے ملے اس علم کو قبول کرنا. علم وہی ہوتا ہے جس کو جتنا ملے اتنا ہی کم سمجھے, کم سمجھے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پہچان کیا ہے؟ 3 پہچانیں بیان کی حضور نے. پہلی پہچان بہت بڑی ہے. فرمایا اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. ان کے چہرے اس کی محبت والوں کے روشن چراغ ہوتے ہیں. وہ اندھیروں میں روشنی کی طرح مانند ہوتے ہیں, وہ ظلمت والے معاشرے میں روشنی کی مانند ہوتے ہیں, وہ موت کو حیات والا کر دیتے ہیں, وہ دل مردہ کو زندگی والا رب کر دیتا ہے ان کے صدقے. اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے ملنے گئے بنی ہوئی تلی ہوئی کٹی ہوئی مچھلی پاس تھی. ایک مقام آیا, اس مقام پہ اوپر مجمع البحرین 2 سمندر جہاں مل رہے تھے, وہ ایک مقام آیا کہ وہاں پر وہ مچھلی بھنی ہوئی کٹی ہوئی زندہ ہو کر سرنگ بناتی ہوئی وہاں پر دریا میں سمندر میں اتر گئی. حضرت یوشع بن نون دیکھتے ہی رہ گئے یہ ہوا کیا ہے. تھوڑی آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے جوان ہمارا کھانا تو لا, کھانا لے کر آؤ. حضرت یوشع بن نون پکار اٹھے کہ مجھے شیطان نے بلا دیا تھا, وہ فلاں جگہ پر وہ مچھلی زندہ ہو کر تیر کر نکل پڑی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا ذالک کننا ما نبغی, وہی تو مقام تھا جو ہم ڈھونڈ رہے تھے, جہاں پر موت حیات میں بدل جائے, جہاں پر وحشت خیر میں بدل جائے, جہاں پر ظلمت نور میں بدل جائے, جہاں فساد امن میں بدل جائے, جہاں دہشت خیر میں بدل جائے, جہاں جہالت علم میں بدل جائے, جہاں بے شعوری شعور میں بدل جائے. کہ ولی جہاں پر قیام کرتا ہے, لوگوں ولی جہاں پر قیام کرتا ہے وہاں مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں, وہاں مردہ روحیں زندہ ہو جاتی ہیں, رب سے غافل دل اس سے لگ جاتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوئے اللہ رسول کے قریب ہو جاتے ہیں, ان کی عبادات کا تعین بدل جاتا ہے, ان کی زندگی کا طریقہ اور سلیقہ بدل جاتا ہے. وجہ کیا بنتی ہے؟ صحبت والے ایسے مل جائیں. تو پہلی نشست اللہ والوں کا پہلا تجزیہ اور پہلا وجہ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, دیکھو جنہیں دیکھو تو اللہ
ایک بات سمجھاؤں، یہ وجہ کیا ہے سمجھیں. حضور آئینہ ہے. پہلے اس مثال کو سمجھیں. سورج آسمان پر، سورج کو دیکھا، اب ایک محدب آئینہ رکھا. اب اس سورج کا اس آئینے میں نظر آ گیا. اب اس زاویے پر ایک اور آئینہ رکھو، اس میں وہ سورج اس میں بھی نظر آئے گا. پھر وہاں سے ایک اور زاویے پر آئینہ رکھو، ایک وہی سورج وہاں بھی نظر آئے گا. اور پھر اور آئینے پر زاویے پر ایک اور محدب آئینہ رکھو، سورج وہاں بھی نظر آئے گا. سورج ایک ہو، جتنی کسی کے اندر مہارت ہوگی، اگر 100 آئینے بھی رکھے تو ہر آئینے میں وہ سورج، حالانکہ سورج کتنے ہیں؟ ایک ہے. بس یارو سمجھ لو، اصل میں رب کی محبت اور رب کے جلووں کا آئینہ میرے مصطفیٰ کا ہے. بس اس آئینے سے جو محدب آئینہ اس زاویے پر آتا گیا، کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی مولا علی بن گیا، کوئی حسن بصری بن گیا، کوئی رابعہ بصری بن گئی، کوئی معروف کرخی بن گئے، ارے کوئی حضرت داتا علی اجمیری بن گئے، کوئی خواجہ اجمیر بن گئے، اور کوئی خواجہ بہاؤالدین نقشبند بن گئے، کوئی حضرت میاں میر بن گئے، ارے کوئی حضور غوث پاک بن گئے. یہ سارے آئینوں میں جو جھلک ہے وہ اصل میں مصطفیٰ کی ہے. بس ان کے ساتھ چمٹے رہو. کوئی آئینہ ڈھونڈو جس میں اس کے جلوے نظر آئے، کوئی آئینے والا ڈھونڈو جس میں یار کی خیر ملے، جس میں اس کے محبت کی خیر ملے. اور جنہیں وہ خیر مل جاتی ہے ان کا مقام بدل جاتا ہے. اور اس لیے ان کے چہروں میں، ارے آج ہم کتنے خوبصورت چہروں والے ہوں گے، مگر آنکھیں معین الدین کی لاؤ نا، ایک نظر کرے تو 90 لاکھ. اور وہ معین الدین اپنا نام لیے بغیر میرے داتا کی چوکھٹ پر آئیں اور وہاں جھک کر خود کہیں. اور یہ وہ آئینے کی بات تھی جو حضور داتا صاحب کے لیے انہوں نے فرمایا ہے، گنج بخش فیض عالم. ارے لوگ سمجھے ہی نہیں. مظہر نور خدا، یعنی جن سے رب کے نور کی خیر ملتی ہے. نا کہ سارا پیر کامل، کاملہ راہ رہنما. لوگ سمجھے کہ شاید اپنی بات کی ہے، ارے بات داتا کی نہیں، بات اصل میں مصطفیٰ کی ہے. اس رنگ میں آئینہ کس کا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں لگی. وہ ان سے بھر پڑے. ارے ان سے بھر کر بھی کبھی ایمان سلامت رہتا ہے؟ رب کہتا ہے جو ان سے جنگ کرتا ہے اس سے میری جنگ ہے، اس سے. تو اذا رؤوا ذکر اللہ، پہلی پہچان کیا ہے کہ ان کا چہرہ دیکھو تو اللہ. بس ختم کر رہا ہوں، لگتا ہے بارش قریب آ گئی، رحمت بھی قریب آ گئی، تو عرض کر رہا ہوں. تو دوسری پہچان یہ ہے، فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ کے بعد دوسرا یہ ہے جب ان کا پاس بیٹھے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی قربت والے علم میں اضافہ ہو جائے. اسی طرح جس طرح بشر عافی کی بارگاہ میں امام احمد بن حنبل جاتے ہیں، ننگے پیر فقیر کی بارگاہ میں. لوگ پوچھتے حضور بشر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ بغداد میں ننگے پاؤں چلتا ہے، آپ علم جانتے ہیں؟ فرماتے ہاں شریعت میں جانتا ہوں مگر شریعت والے کو بشر جانتا ہے، میں تو یار کی خبر لینے بشر کے پاس جاتا ہوں. اور تیسرا جن کا عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے. لوگوں ایسوں کی صحبت میں بیٹھو، اور حضور داتا علیہ الرحمہ وہی ہیں، ان سے خیر ملتی ہے. رب فرماتا ہے یہ میری رحمت والے ہیں. حدیث میں آیا، وقت نہیں تو اور بتاتا کہ یہ فنا سے بقا والے کیسے. ان کو بقا مل جاتی ہے، جو باقی کے ہو جائیں رب انہیں فنا نہیں ہونے دیتا. اللہ ہم سب کو ان سے وابستہ رکھے. وما علیہ الا البلاغ.